السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے یہ مختصر ہے، بہت لمبی نہیں، لیکن ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی رہنمائی کرنا مقصود ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کے اس زمانے میں جس بات کو ہر مسلمان نوجوان کو ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا پر، جس میں دنیا جو ہے گلوبل ویلیج کی طرح بن چکی ہے اور معلومات اور خبریں آنن فانن جو ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، ان حالات میں ایک سب سے بڑا دھوکہ جو باطل کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس کے لیے عنوان بڑا خوبصورت رکھا کہ آپ تحقیق خود کریں۔ دینی مسائل میں، دینی معلومات میں، دینی اشیاء میں خاص طور پر کہ آپ خود تحقیق کریں اور اس کو دیکھیں۔ حالانکہ اس دینی پس منظر سے ہٹ کر اگر ہم اسے عام اپنی دنیا کے مسائل میں اور چیزوں میں دیکھیں اور غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سی مریض کے لیے کون سی دوائی بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ اس بارے میں انہوں نے علم حاصل کیا اور ان کی تحقیق اس میں زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیا کی کام کاج کا کوئی بھی آدمی ہے، کاروبار ہے، کوئی انجینئر ہے، تو وہ اپنی جس لائن میں اس نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے وہ اس چیز میں ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ غلطی ہونا یہ تو ممکن ہے کہ کسی سے بھی ہو جائے، لیکن اس غلطی سے ہٹ کے تحقیقی بات یا صحیح درست بات عام طور پر زیادہ تر اسی آدمی کی ہوگی جس نے اس بارے میں علم حاصل کیا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف سب سے زیادہ دھوکہ جس بات کا آج امت کے نوجوانوں کو خاص طور پر اور ہر فرد کو دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود تحقیق کریں۔ اب جب ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز کا علم آپ کے پاس اتنا نہیں، دین کی مسائل کچھ ایسے ہیں جیسے عبادات ہیں، فرائض ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے عام احکامات ہیں، یہ تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وہی بتا سکتا ہے جو اس چیز میں، اس فن میں جس نے اپنی زندگی گزاری اور وہ اس میں ماہر ہے۔ اس لیے ایسے باطل فرقوں سے، ایسے لوگوں سے جو اس چیز کو آپ کے ذہن میں ڈالیں، آپ خود تحقیق کریں، آپ خود دیکھیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اپنے دین کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے، اور اس کے ضمن میں وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کر دیتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بھی ذہن میں ڈال دیتے ہیں جو شکوک و شبہات میں ہوتی ہیں۔ اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے جس میں انسان کو بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے کہ انسان غور و فکر کرے، دیکھے، سوچے، پھر اس کے بعد آگے والا قدم اٹھائے، کیونکہ باطل ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ اور ایسی ذریعوں کے جو ہے وہ ذرائع استعمال کر کے اپنا باطل جو ہے، شکوک و شبہات ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں کہ ایک عام سادہ مسلمان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو بالکل اچھا کام کر رہا ہوں یا بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ان کی باتوں میں آ کر ایک غلط لائن پر چل چکا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اچھی اور خوشنما اور خوبصورت گفتگو یا عنوان دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، حالانکہ وہ ایک غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اپنے قریبی، معتبر، باعمل، باشرہ عالم دین سے رابطہ کریں، دینی مسائل میں ان کی رہنمائی لیا کریں، اور ایسے لوگ جو یہ بات بار بار کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان پر نظر رکھیں، بلکہ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی ایسے افراد سے ضرور بچائیں جو تحقیق کے نام پر بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ چند ایک مخصوص لوگ ہیں، یہ بہت سے ایسے افراد
ہیں معاشرے میں جنہوں نے اس نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہے اور بہت سے افراد کو شکوک و شبہات کا شکار بھی کر دیا ہے۔ ایک سمجھدار انسان وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں، اپنی دینی مسائل ہیں خاص طور پر، وہ معتبر، مستند اور باشرہ عالم دین سے پوچھ کر اس پر عمل کیا کریں اور ان کی تحقیقات پر عمل کریں۔ خود ڈاکٹر بننے سے، خود حکیم بننے سے، خود ناتجربہ کار ہونے کی حالت میں تجربات کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر باطل فرقے اور باطل فتنے سے جو غلط شکوک و شبہات ہمیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔